السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب قدر کو تمام راتوں پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ اس رات میں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اور شب قدر کی اہمیت کا اندازہ اس سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ 30ویں پارہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا کیا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر کام کے لیے وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شب قدر میں ایمان و یقین کے ساتھ قیام کرے یعنی نماز پڑھے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص محض ثواب کی نیت اور اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے یعنی نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار وغیرہ میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے پچھلے گناہ صغائر یعنی چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور رہے بڑے گناہ تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ شب قدر کون سی رات ہے یہ متعین نہیں، البتہ احادیث میں اسے ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی رمضان المبارک کی 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے، رمضان شریف کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات کو شب بیداری کریں اور ان راتوں کو قیام و تلاوت و ذکر و درود میں گزاریں۔ اگر ذمہ میں قضا نماز باقی ہو تو قضا نمازوں کو ادا کریں کیونکہ ان راتوں کے شب قدر ہونے کی زیادہ امید ہے۔ ویسے اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شب قدر کی کچھ علامتیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ رات چمکدار اور شفاف ہوگی، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی، معتدل ہوگی۔ اس رات میں نہ بادل ہوں گے نہ ہی بارش ہوگی، اور نہ ستارے ٹوٹیں گے جو شیطانوں کو مارے جاتے ہیں، اور اس رات کی صبح کو سورج بغیر شعاع کے نکلے گا، اور اس رات میں کتے نہیں بھونکتے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ شب قدر میں سمندروں اور دریاؤں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے اور انسانوں اور جنوں کے سوا تمام چیزیں سجدہ میں گر جاتی ہیں، مگر ان باتوں کا علم صاحب کشف کو ہوتا ہے، ہر ایک شخص کو پتہ نہیں چلتا۔ شب قدر میں ایک ایسی ساعت ہے کہ جس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ شب قدر میں ایسی جامع دعا مانگے جو دونوں جہانوں میں فائدہ بخش ہوں، مثلاً اپنے گناہوں کی بخشش اور رضا الہی کے حصول کی دعا مانگی جائے۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کون سی دعا مانگوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو یہ دعا مانگ، اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو دوست رکھتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ مطلب یہ ہے کہ اس رات اپنے پروردگار سے معافی کی درخواست کرتا رہے اور یہ کہتا رہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام دوسرے فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں اور 4 جھنڈے گاڑتے ہیں، ایک روضہ اطہر پر، ایک کعبہ معظمہ کی چھت پر، اور ایک بیت المقدس پر، اور ایک آسمان اور زمین کے درمیان۔ پھر وہ سبھی فرشتے چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور کوئی ایسا گھر باقی نہیں رہتا جہاں وہ داخل نہ ہوں۔ جو شخص عبادت میں مشغول ہوتا ہے فرشتے اس کو سلام دیتے ہیں اور یہ نقشہ طلوع فجر تک باقی رہتا ہے۔ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات میں نوافل پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور تسبیح و تحلیل اور استغفار پڑھنا چاہیے۔ شب قدر میں جتنے نفل پڑھے جا سکیں بڑی سعادت ہے، مگر جو کتابوں میں لکھے گئے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں: 4 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ تکاثر یعنی الہاکم التکاثر 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھے تو موت کی سختیوں سے آسانی ہوگی اور عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ دوسرا، 2 رکعت نفل پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد 7 بار پڑھے، سلام کے بعد 7 دفعہ استغفر اللہ پڑھے تو اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا کہ اس پر اور اس کے والدین پر رحمت خدا برسنی شروع ہو جائے گی۔ تیسرا، 4 رکعت نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلنا 1 بار اور قل هو اللہ احد 27 بار پڑھے تو یہ شخص گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور اس کو اللہ کریم جنت میں 1000 محل عنایت فرمائے گا۔ چوتھا، 2 رکعت نفل پڑھے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلنا 1 بار اور قل هو اللہ احد 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کا ثواب عطا کرے گا اور اس کے نفل قبول فرمائے گا۔
اور اس کو سیدنا حضرت ادریس اور سیدنا حضرت شعیب اور سیدنا حضرت ایوب اور سیدنا حضرت داؤد اور سیدنا حضرت نوح علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں مشرق سے مغرب تک ایک شہر عنایت فرمائے گا۔ ویڈیو کو لائک و شیئر کر کے ہمارے چینل ریا اسلامک آفیشیل کو سبسکرائب کریں کہ آپ کا ہر لائک و شیئر اور کامنٹ ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے۔